المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز پیر سید عاطف شاہ صاحب گیلانی، محترم پیر وقاص صاحب، پیکر اخلاص محترم تیمور ربانی صاحب، معزز علماء کرام اور حاضرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس اپنے بندے کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے بندے کی اس حاضری کو جو ہم ظاہراً تو اس کے بندے کے پاس آئے ہیں، اس کو وہ اپنی بارگاہ کی حاضری کے طور پہ قبول فرمائے. کیونکہ ایک بات آپ لوگ ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. مرنے کے بعد تو جائیں گے سب. اس زندگی میں آپ میں سے کوئی اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، اس معروم معنوں میں نہیں جا سکتا جس معروم معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس چلے گئے. جس طرح آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پیر عاطف صاحب کے پاس تشریف حاضر ہوئے، میرے ساتھ ربانی صاحب بھی تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا، آپ سب لوگ بھی حاضر ہوئے، اور پھر عاطف صاحب کی وساطت سے ہم حضرت پیر سید سیف اللہ خالد صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، پیر جعفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جو جد امجد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہ تو ہم کہتے ہیں نا حاضر ہوئے. تو آپ میں سے کوئی اگر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی خواہش نہیں کی کہ ہم اللہ کے پاس جائیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نماز میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے پاس سند ہے کہ تسی حاضر ہوئے ہو اور اگلے نے حاضری قبول کر لی؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ تو ربانی صاحب کی گفتگو کو میں پہلے سمیٹ کے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، وہاں سے میں بات کو شروع کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم کونوا مع الصادقین کا، یہ تو چونکہ خطیب آدمی ہیں، عالم فاضل بندے ہیں اور بڑے جاندار الفاظ کا چناؤ، ہم تو سادہ لوگ ہیں. تو کونوا مع الصادقین کا جو سادہ معنی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ہاں تواڈی شان تو بہت بلند، عظیم، عرفہ، اعلیٰ، منسّا، مزکّا، مصفّا، مجلّا. تسی میرے نیڑے اپنے اس وجود دے نال، جس وجود میں بہت ساری خامیاں ہیں، کچھ فکر کی خامیاں، کچھ عمل کی خامیاں، کچھ عقیدے کی خامیاں، کچھ باطن کی خامیاں، کچھ اخلاق کی خامیاں، بہت ساری معاملات کی خامیاں. تو اللہ تو پاک ہے اور ہر خامی سے پاک ہے، تو وہ خامیوں والے کو قریب نہیں آنے دیتا. پھر چھوڑنا بھی نہیں تھا چونکہ بندے تو اللہ کے ہیں سارے. تو پھر اللہ نے ایک درمیانی رستہ یہ نکالا. اس نے کہا کہ میری شان سے تو تم نیچے ہو، ہاں میں درمیان میں ایک واسطہ بنا دیتا ہوں صادقین کا. تم جب ان کے پاس آ کے ان کی دہلیز پہ بیٹھو گے تو لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم اس فقیر کی دہلیز پہ بیٹھو گے، مگر میری نگاہ میں عرش پر میری دہلیز پہ بیٹھے ہوئے. یہ تو ہے ہم عام لوگوں کا آنا، لیکن ہم سب انسان صرف یہ نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہ کہتا ہے عبد، عبد ہی، عبد ہو. اقبال نے کہا تھا عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. کہ بندہ اور شے ہے اور اس کا بندہ اور شے ہے. تو جو بندہ ہے وہ رب کے انتظار میں رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہے پھر اس کے انتظار میں رب رہتا ہے. تو لہٰذا ہم تو دوسری سطح کے لوگ ہیں، لیکن جہاں ہم آئے ہیں اور دنیا میں جو اللہ کے اولیاء صالحین ہیں، یہ اس سطح کے لوگ ہیں کہ یہ عبد ہو ہیں. تو میں نے جو پوائنٹ آپ کے سامنے جو نقطہ عرض کرنا ہے وہ تھوڑی مشکل بات آپ سے کرنی ہے، ناراض نہ ہو جائے میرے نال. دیکھ لیں، میں سچی بات کر دینے کا قائل ہوں پیر صاحب کی اجازت سے، کہ ہم نے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، قرآن آغاز میں تلاوت ہوئی،
اللہ کی بات سنی، اللہ کا ذکر کیا اور سنا. پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا اور سنا اور ان کی بات بھی سنی. کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ہم نے حضرت مولا علی کا تذکرہ بھی سنا، کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی کا ذکر کیا، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا. پھر ہم نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کیا. آپ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ سنو نا. پھر ہم نے حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا تذکرہ کیا. آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ دیکھیے دین کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک یہ حصہ ہے جس کا پورا تذکرہ اوپر سے نیچے تک آپ کر چکے اور ہم سب سن چکے. اب بات آئی ہے، اب چونکہ محفل کے اختتام ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے ایک پیغام ہو جائے. اب بات یہ آئی کہ آپ لوگوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے اور مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی بات کرنی ہے یا اللہ کی بات ماننی بھی ہے. ہم نے صرف رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ کا نام جپنا ہے، یا رسول اللہ کی کہی ہوئی بات بھی ماننی ہے. یعنی رسول اللہ کو ماننا ہے یا رسول اللہ کی بھی ماننی ہے. ہم نے صرف علی کو ماننا ہے یا علی کی بھی ماننی ہے. ہم نے صرف جناب سیدہ کو ماننا ہے یا سیدہ کی سیرت کی بھی ماننی ہے. ہم نے صرف حضور غوث الاعظم کو ماننا ہے اور 11ویں شریف پکانی ہے یا غوث الاعظم کی بھی ماننی ہے. ہم نے صرف حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ماننا ہے یا ان کی بھی ماننی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ نام جو آج اتنے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے پیر صاحب کے والد صاحب کا، کیا یہ صرف اللہ کو مانتے رہے اس لیے نام یہاں تک آ گیا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کو بھی مانا اور زندگی کے ہر سانس میں اللہ کی بھی مانی. پہلے اللہ کو ماننا ہے، چونکہ اللہ نو مننے بغیر اللہ دی منسو تے دا فائدہ کوئی نہیں. تو پہلے اللہ کو ماننا ہے اور پھر اللہ کی ماننی ہے. تو ایک مسافر یہاں سے ابھی میں نے چلنا ہے، لاہور تک جانا ہے. سفر دو حصوں میں ہے، اور اگر میں رستے میں کہیں رک جاؤں آدھا کر کے اور میں ڈرائیور سے کہوں نہیں یہ موڑ موڑ کے لیا اتھو ہی لیا، وہ مجھے کہے گا کہ سر کی ہو گیا ہے، سفر اس صورت یہ رستہ ہمارے گھر کو جاتا ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے. تو دوستوں آپ سب نے پہنچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی معیت میں جو جنت میں ہے. اور جنت کا رستہ دو ہے، آمنو و عاملوا الصالحات. پہلی گل اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، آل رسول کو ماننا ہے، اصحاب رسول کو ماننا ہے، اولیاء کو ماننا ہے. اور دوسری یہ آتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے آپ میں سے کہ آپ صرف اللہ کو مان لیں گے، رسول کو مان لیں گے، اہل بیت کو مان لیں گے، صحابہ کرام کو مان لیں گے اور اولیاء کو مان لیں گے اور آپ کی زندگیاں وہیں کی وہیں کھڑی رہیں گی، آپ اگر جھوٹے ہیں تو آگے بھی جھوٹ بولتے رہیں گے ان کو مان کے. اگر آپ بے ایمان ہیں اپنے کاروبار میں بے ایمانی ویسے ہی کرتے رہیں گے آگے. اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ ویسے ہی بے نمازی رہیں گے آگے. اگر آپ رشتوں کے حقوق پورے نہیں کرتے اور آپ ویسے ہی آگے رہیں گے، رشتوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں آپ ویسے ہی ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں آپ ویسے ہی حق مارتے رہیں گے. اگر آپ بیوی بچوں کو حق پورا نہیں دیتے ویسے ہی ان کو بھی حق پورا نہیں دیں گے. اور اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، حضرت علی کا ذکر، آل رسول کا ذکر، اصحاب رسول کا ذکر، حضور غوث الاعظم کا ذکر، آل تمام انبیاء صالحین کا ذکر آپ کو اپنی اعمال میں تبدیلی کیے بغیر نجات دے گا تو آپ بہت بڑی غلط پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے. یہ سب تھا کس لیے؟ حضرت پیر صاحب کو نیند نہیں آتی تھی، حضور غوث الاعظم کو نیند نہیں آتی تھی، وہ کس کے لیے جاگتے تھے؟ وہ اللہ کے لیے جاگتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر ربانی صاحب پیر صاحب، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی کہ اے داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، کوئی ایسا عاشق ہے جو معشوق سے تنہائی میں رات کو نہ ملنا چاہے؟ میں تو بیٹھا ہوتا ہوں، مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا. تو داؤد بتا، تو نبی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا واسطہ ہے بندوں کے ساتھ، میں ان کے دعوے عشق کو سچا کہوں کہ جھوٹا کہوں کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور میرے عاشق مجھ سے اکیلے ملنے ہی نہیں آتے، میرے عاشق غفلت سے سو رہے ہیں. تو دوستو اللہ اور اس کا رسول پہلے اپنے آپ کو منواتا ہے پھر اپنی بات کو منواتا ہے. یہی اولیاء صالحین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے.
یہی طریقہ رہا, یہ پیغام ہے یہاں پر آنے کا. اگر آپ یہاں پر آ کر گئے, آپ جب یہاں نہیں آئے تھے, مثال کے طور پہ نہیں آئے تھے, اور آپ کوئی ایک آپ کی شخصیت میں خرابی تھی, تو وہ آپ کی شخصیت میں خرابی تھی. اب میں بڑی خطرناک بات کرنے لگا. اب جب آپ یہاں آ کے جاتے ہیں تو یہ جو مقدس نفوس یہاں آرام فرما ہے, جو آپ کی تربیت کے لیے اس بندے نے, انہوں نے پوری زندگیاں گزار دی, تہجدیں پڑھی, شب داریاں کریں, آپ آ کے جاتے ہیں اور اپنا کردار نہیں بدلتے, تو آپ جا کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ایڈا پیر ہائی تے اپنے مرید نو بدل دینا. تو یہ کون ہے جو سوالیہ نشان کھڑا کروا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ بندے بنانے کی فیکٹری ہے, یہ اخلاق بنانے کی فیکٹری ہے, یہ جھوٹ کو سچ میں بدلنے کی فیکٹری ہے, یہ بے ایمانوں کو ایماندار کرنے کی فیکٹری ہے, یہ بروں کو اچھا کرنے کی فیکٹری ہے, یہ بد نگاہی کرنے والوں کی نگاہیں جھکا دینے والی فیکٹری ہے. اگر آپ نے اپنے ساڈا پتہ کی حساب ہے, میرے تو مجدد صاحب فرق دیکھ رہے ہو کتنا فاصلہ, تقریباً 2-3 فٹ کا. ہم نے قرآن کی تعلیمات کو 4 فٹ پہ رکھا ہوا ہے, رسول کی تعلیمات کو 4 فٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور خود ادھر کھڑے ان کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں. دنیا کوئی ایسا قانون ہے جڑا صرف پڑھن نال اپنا اجر دین دو؟ ڈاکٹر کو جانتے ہو کہ نہیں؟ بتائیں, ڈاکٹر کا نسخہ آ کے پڑھتے رہتے ہیں, صرف صبح شام پیناڈول, صبح شام پیناڈول پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبح شام اگمنٹن, صبح شام اگمنٹن صرف پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیوں پڑھتے کیوں نہیں ہیں اسے؟ آپ کو اتنی عقل ہے کہ اس کو کھاؤں گا تو آرام آئے گا. پھر ڈاکٹر اس پہ احتیاطاً لکھ دیتا ہے, ربانی صاحب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ حلال چیزیں ہیں, مگر اس بیماری میں یہ حرام ہے, نہیں کھا سکتا. آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ رک جاتے ہیں. پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنے دن تک اس بات کی پابندی کرنی ہے, تو اسی ساری گلاں مندے ہو. مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے ایک ڈھول رچایا ہوا ہے اپنی بدعملی کو ایک کور دینے کے لیے, ان اولیاء بزرگوں کا نام بدنام کرنے کے لیے. یہ زمین پر وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے. اور پھر حدیث ہے, یہ تو اولیاء کی بات کی, آل رسول کے بارے میں تو حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے یہ آسمان کی زمین, آسمان کی دنیا کے لیے امان کا باعث ہیں, میری فاطمہ اور حسن و حسین کا خون, اور اس خون جس جگر میں چل رہا ہے, جس فرد میں چل رہا ہے, وہ شخص جب تک زمین پہ چلتا ہے اس کا زمین پہ چلنا زمین کے لیے امان کا باعث ہے. تو یہ لوگ تو زمین و آسمان کے لیے امان کا باعث ہے, اور یہ ہمیں امان دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم امان نہیں لینا چاہتے. ہم سستی جنت کے خریدار ہیں. تو جنت سستی کوئی نہیں ہے, یہ بات ذہن نشین رکھ لیں. قرآن مجید نے, رسول اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ, میں نے بات پوری پہنچانی تھی, پہنچا دی ہے, عمل آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. پیر سیف اللہ صاحب نے بات پہنچانی تھی. یہ جنگل میں منگل, ابھی پیر صاحب سے بات, یہ جنگل میں منگل کیسے لگا آپ کو؟ اس کے بعد بھی کرامت چاہیے؟ اس سے بڑی کیا کرامت؟ اب آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ تسی ساری عمل بے عمل رہو, تو تسی پیر صاحب نو ہی, پیر صاحب دا سامنا کیوں کرو گے قیامت والے دن جا کے؟ پیر صاحب کہیں گے کہ میں نے کہیں کہے تھے میرے نعرے لگاؤ, میں تو یہ کہتا تھا کہ نماز پڑھو, سچ بولو, اپنی شخصیات کو بدلو. تو دوستوں, یہ جو فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں, یہ جو کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے نا, یہ ہمیں بدنام کیے ہوئے ہیں. ہم نے بڑے لوگ, ہم لوگ تو زمین پر بوجھ ہیں. جو لوگ زمین پر باعث امان تھے اور جن کے دامن سے پیوست ہو کر ان کی مائیت میں آ کر ہم نے بدلنا تھا, ہم بدل نہیں رہے. اور جو بدبخت ہیں وہ ان سے متعلق بدگمان ہو رہے ہیں ہمارے عمل کی وجہ سے. تو لہٰذا میں تو ایک اور مثال دوں, کچھ سچی باتیں بھی کبھی کبھی سن لیا کریں. ایک فیکٹری ہے جی, اس فیکٹری کا مال ناقص ہو, تھرو آؤٹ ناقص جا رہا ہو, آپ مجھے بتائیں آپ اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ درباروں پہ آتے ہیں, اولیاء صالحین کے پاس آتے ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے سادات کے پاس آتے ہیں, اور یہ آپ کو تعلیمات دیتے ہیں. ہم ہر جگہ جاتے ہیں, میں ہر محفل میں جاتا ہوں, کوئی دربار میں نے ایسا نہیں دیکھا, کوئی سید زیادہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو عقیدہ اور عمل دونوں پر زور نہ دیتا ہو. اب مریدین جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس نے شفاعت اور ٹکٹ دے دیتی, انہوں نے جیب جنت دی ٹکٹ, وہ کہنے سانو پیر صاحب نے لے کے چلا جانا. پیر صاحب نے تو نہیں کہا میں تینوں لے کے جانا, پیر صاحب نے تو یہ کہا کہ تم جہالت میں تھے, پیر صاحب نے آ کے جہالت سے نکال دیا. تم بے عملی کا شکار تھے, پیر صاحب نے عمل کا درس دے دیا. تم رشتوں کے تقدس سے ناواقف تھے, پیر صاحب نے واقف کر دیا.
پیر صاحب نے تو قرآن کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دیا، اب کام تو تم نے خود کرنا، گدھے تو ہیں نہیں کہ ہانک کے لے جائیں گے، انسان ہیں، عقل والے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا سورۃ العصر۔ یہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، تو چونکہ ابتدا بڑی اچھی، سارے اعتقادی موضوعات پورے ہو گئے، تو میں نے کہا پیر صاحب تھوڑی اصلاحی بات کر۔ قرآن مجید نے فرمایا والعصر، ذہن میں رکھ لیں، کیا فرمایا؟ والعصر پڑھو کہ زمانے کی قسم۔ یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو غلط فہمیوں سے نکالیں۔ عمر گزر گئی، کوئی 40 سال کا بیٹھا، کوئی 50 سال کا بیٹھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میری جیب میں 50,000 ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں جو میں نے اپنے حق حلال کے کمائے ہیں۔ جب اپنا کمائی کوئی نہیں دیتا تو اپنے نیک اعمال کوئی کسی کو کیسے دے گا بھائی؟ یا تو آپ کو شعور نہ ہو۔ مرفوع القلم صرف وہ ہے جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، صاحب عقل تو مرفوع القلم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ زمانے کے اندر ہے، دائرے کے اندر ہے، زمانے سے باہر نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اچھا اب حیرت کی بات ہوئی، باری تعالیٰ ہر انسان خسارے چ، آگے حرف استثناء آیا، الا، نہیں، ہر خسارے چ نہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خسارے میں نہیں ہوں گے، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خسارے والوں کو بھی خسارے سے نکالنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی نکلنے والا ہو، ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں ڈھونڈنے ہی کوئی نہیں آیا، یہاں قابل، ہم قابل ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم سستے سوداگر ہیں۔ تو فرمایا اللہ، نہیں، ہر انسان خسارے میں نہیں۔ تو باری تعالیٰ کون ہے جو خسارے میں؟ فرمایا جڑے 4 کم کرے سن وہ خسارے چلے۔ آمنو، ایمان لائے۔ ایمان لانے میں آپ نے اور ہم نے کوئی محنت نہیں کی، اللہ کا فضل ہوا کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں آ گئے۔ پہلا حصہ تو ساڈا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ آمنو، پھر فرمایا وعاملوا الصالحات، اور جو وہ زبان سے کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ زبان سے کہتا ہے اس کے مطابق۔ آپ کو منافق کی تعریف کا پتہ ہے؟ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک منافق کی یہاں پر تعریف ہوئی، 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے دوستو اعتقادی منافق، اور ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ اعتقادی نفاق تو وہ ہے، بلکہ چلو تو ایک لطف کی گل کر دیں، میں تو تھوڑی خشک ہو گیا ہوں۔ اعتقادی نفاق یہ ہے، اعتقادی نفاق یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کے لیے 3 دروازوں سے گزرنا ہے۔ ایک، آپ اگر مشرک نہیں ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، اللہ کو ایک مانیں گے۔ پھر دوسرا، جب اللہ کو ایک مانیں گے، توحید کا اقرار کریں گے تو مشرک نہیں رہیں گے۔ پھر دوسرا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو پھر مشرک کے بعد جو کافر ہونے کا امکان تھا وہ بھی زائل ہو جائے گا، اب کافر بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہاں تک تو عہد صحابہ ہے، ہم پہنچ آئے۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پھر ہمارے اندر پھر کچھ ایسے معاملات خراب ہو گئے، اب ہم پھنس گئے کہ کیا کرتے؟ وہ شخص اللہ کو بھی مانتا تھا، قرآن کو بھی مانتا تھا، اور منکر رسول اللہ کا بھی نہیں تھا، لیکن اندر سے بے ایمان تھا۔ اب ہم کیا کرتے؟ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے، نحن نعرف المنافقین ببغض علی۔ حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہیں میرے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے بلال، اے مقداد، اے سلمان، اگر یہ پریشانی ہو کہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے آیا ہے، پتہ نہیں یہ کلمہ اندر اترا ہے کہ نہیں، تو اس کو بلاؤ اور اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دو، تو حضرت علی کا ذکر یہ طے کر دے گا کہ وہ مومن ہے یا منافق۔ بلکہ اس سے آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں، یہ باقاعدہ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے، جب حضور کا یہ فرمان عام ہو گیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہوتا، لین دین کرنا ہوتا، تو ہم اس کو پہلے دعوت پہ بلاتے اور غیر محسوس طریقے سے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ تو اسی کسی بے ایمان نال پارٹنرشپ کر دے ہو تو صحابی کیوں کر سکتے ہیں؟ پھر اس سے بھی اگلی بات، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کسی کو بیٹیوں کا رشتہ لینا دینا ہوتا، بے ایمانہ نال کوئی رشتہ کر دے تو رشتہ بیٹی کا دینا ہے، مگر بلا کے سیدہ فاطمہ کے شوہر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ لگے کہ وہ بے ایمان تو نہیں۔ یہ تو ہوا جی۔ اچھا دوستو، یہ تو ہے اعتقادی نفاق۔ یہ کیا ہے؟ عقیدے دا نفاق ہے، ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔
اب ہم اپنے واپس موضوع پہ آتے ہیں، عملی نفاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شمار حدیث، بخاری مسلم دونوں حدیث دونوں میں ہے، متفق ہے، حضور نے فرمایا کہ جو نماز ہے نا، الصلاۃ، جو نماز ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ روڈ چل رہی ہوتا ہے نا، دو روڈ دیکھتے ہو نا، درمیان ایک گرین لائن ہوتی ہے، گرین پٹی ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ جو نماز ہے، یہ وہ ایک روڈ جو ادھر چل رہا ہے وہ کفر کا ہے، ایک سڑک جو اس طرف جا رہی ہے وہ ایمان کی ہے، وہ ملی ہوئی تھی، اس کے درمیان نماز کی کارپٹ بچھا دی، اب جو ادھر آ گیا وہ مومن ہو گیا، جو ادھر چلا گیا وہ ابھی بھی بدستور کافر رہے۔ تو فرمایا پہلی چیز ایمان، اور دوسری وعامل الصالحات، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل۔ اب یہاں پر آ جائیں، ہم ناقص ہیں۔ اب عمل نہ کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ ہم میں سے سارے عامل ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اور خود رسول اللہ نے فرمایا، مسلم کی حدیث، فرمایا تم سب گناہگار ہو، خطا کار ہو، مگر تم میں سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، توبہ کر لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ کی 3 جلد میں، پیر صاحب توجہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ۔ اب دیکھیں حضرت علی کی محبتوں کو ہم بہت جپتے ہیں، حضرت علی دا قول سن لو، اگر آپ کے اندر ہمت ہے کہ اس قول کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کو لے کے حضرت علی کا تو کیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کر رہا ہے اور پھر زندگی کی امید پر توبہ نہیں کر رہا۔ توبہ تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی گل نہیں توبہ کر لے سا، اور توبہ اس لیے لیٹ کرتا جا رہا ہے کہ میں کہڑا مریا چلیا کر لاں گا توبہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل۔ گل مکی کوئی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان ہے، اللہ کا سودا آسان ہو سکتا ہے بھلا؟ دیکھیں نا ایمان کیا ہے۔ میری ابھی ایک کتاب آ رہی ہے 365 اصول، اس میں نے اس کی وضاحت، ایمان پتہ کیا ہے؟ یہ ایک مجمع ہے جی۔ اللہ نے اوپر سے پکارا کون ہے مجھے ماننے والا اور میرے احکام پہ چلنے والا۔ مجمع تھا، ایک دھڑا وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا کہ اللہ ہم مانگنے والے ہیں، ہم، میری گل نو ذرا سمجھ لینا مثال نال، ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ تعالی عالم الغیب ہے، آگے بھی جانتا ہے کہ تو نہیں مان سکتا، ادھر ہو جا، نہیں۔ اللہ نے کہا اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو آجا موقع دیتے ہیں، تو ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جو تو انکار کر چکے وہ فارغ ہو گئے، اب آزمائش ان کی ہے، وہ تو ویسے ہی جہنمی ہو گئے۔ اب جو مان کے آ گئے کہ ہاں ہم چلیں گے تیری بات پر، اب وہ آ گئے، وہ مسلمان ہیں، اب وہ آزمائش میں۔ اب جو چل کے دکھا رہا ہے، ہائے ہائے، فتح الغیب غوث العظم نے پتہ کی لکھی ہے، واہ واہ واہ۔ پیر صاحب توجہ فرمائیں، حضور غوث العظم فرماتے ہیں مشکل کی تعریف کرتے ہوئے، کس کی؟ مشکل کی تعریف کرتے ہوئے حضور غوث العظم نے کیا بات لکھی، واہ واہ واہ۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ مشکل یہ ہے، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو جگہ دیجیے۔ پیر سید فہد رضا کاظمی آستانہ لیا بدم علی شریف، پیر سید حسنین شاہ جیلانی آستانہ لیا اورگابہ شریف، ناروال کی معروف سماجی شخصیت شیخ محمد حسنین رضا تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، قبلہ بیان جاری رکھیں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا فتح الغیب میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سر مشکل کی تعریف کی، فرماتے ہیں مشکل وہ ہے کہ جس کا تم اپنے نفس کو عادی نہیں بناتے، اور جب وہ کام کرتے ہو تو نفس چونکہ عادی نہیں، وہ نفس پر شاق گزرتا ہے، تو جب نفس پر شاق گزرتا ہے تو طبیعت کہتی ہے یہ مشکل ہے، نفس پر شاق گزرتا ہے تو طبیعت کہتی ہے یہ مشکل ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص وہ مشکل اپنے نفس پر بار بار وارد کرتا ہے اور اس مشکل کے اندر اپنے نفس کو ڈالتا ہے، اللہ اس مشکل کے ذریعے اس کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، کرتے 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 ہزاروں انسان اپنے نفس کو گندا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، مگر جو مشکل میں ڈالتا ہے وہ اپنے نفس کو جب پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، مشکلات ریاضات میں ڈالتا ہے، تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں عرش پر اللہ جب بندے پر نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ بندے پر نگاہ ڈالتا ہے، ہر کوئی سیاہ کالا اور سیاہ روح نظر آتا ہے، مگر چند لوگ جگنوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ سب تو سیاہ ہیں، یہ چمکنے والے کون ہیں؟
اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے یہ بندے نہیں چمک رہے، یہ ان کے نفوس چمک رہے ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور پھر صوفیاء نے لکھا کہ اس نفس کی روشنی میں پل صراط پر یہ اولیاء تیزی سے گزر کے جائیں گے جب اندھیرا ہوگا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ہمیشہ صحیح طرف کھڑے ہونا، ہمیشہ صحیح طرف کھڑے ہونا۔ میں تو ایک مثال دین لگا، تو 14 طبق روشن ہو جاسے۔ امام ابن عساکر نے، یہ پیر صاحب کی برکت سے فلد بدی موضوع بن گیا، ورنہ میرا تو ہے موضوع ہے۔ صحیح طرف کھڑے ہونا، چاہے جتنا نقصان ہو، جتنے مفادات قربان کرنے پڑیں، غلط طرف کھڑے نہیں ہونا۔ جتنے مفادات قربان کرنے پڑیں، غلط طرف کھڑے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ لکھا ہے، جب کربلا ہو چکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ایک صحابی نے اور بعض دوسرے کئی لوگوں نے، امام ابن عساکر نے بیان کیا، فرماتے ہیں خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے قطار میں قاتلین حسین آ رہے ہیں، اور حضور کے سامنے ایک روایت میں 7 اور دوسری روایت میں 11 لوگوں کو جو قتل حسین میں تھے حضور ذبح کر چکے ہیں اور ان کے سر سامنے پڑے ہیں، اور تھال کے اندر ان کا خون پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص کو بلایا جاتا ہے، حضور اب اس کا نمبر تھا، وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حسین کو نہیں مارا، میں نے حسین پر نہ تیر چلایا، میں نے نہ حسین پر تلوار چلائی، میں نے نہ حسین کو پتھر پھینکا، نہ میں نے حسین کو نیزہ پھینکا، نہ میں نے حسین کی طرف ریت پھینکی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حسین اتنا مظلوم تھا کہ اس کو پتھر بھی مارے گئے، نیزے بھی مارے گئے، تلواریں بھی ماری گئیں اور ریت بھی پھینکی گئی۔ اچھا، یہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، مگر یہ ہاں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو کاروباری آدمی تھا، خیمے لگاتے ہیں نا جو کھونٹیاں جس سے خیمے گاڑتے ہیں، میں وہ بیچا کرتا تھا، تو یا رسول اللہ میں تو اپنا کاروبار کرنے آیا تھا، مجھے کیا معلوم؟ فرمایا کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ یہ میرا نواسہ آیا ہے؟ جی مجھے علم ہو گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بتا، مجھے معلوم ہے کہ تو نے نہ حسین پر تلوار چلائی، نہ حسین پر نیزہ چلایا، نہ حسین پر اپنا پتھر پھینکا، مگر یہ بتا کہ تو کھڑا کس جانب تھا؟ نہ نیزہ مارا میں مانتا ہوں، نہ تلوار ماری میں مانتا ہوں، مگر یزید کے لشکر کی طرف کھڑے ہو کے حسین کے مد مقابل ایک فرد میں اضافے کا باعث بنا تھا، لہذا اس بنیاد پر تجھے بخشا نہیں جائے گا۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر کھڑا غلط طرف تھا۔ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ بعض اوقات آپ کا کھڑا ہونا غلط طرف آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کتنا نقصان کر رہا۔ تو تیسری چیز کیا تھی؟ وتواصوا بالحق۔ اور پھر آخری چیز، آپ جب حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ جب ایمان لائیں گے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کریں گے، تو ظاہر ہے یہ پھولوں کی سیئی تو ہے نہیں، مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مزاحمتیں ہوں گی، ان تمام امور میں مزاحمتوں پر صبر۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صبر کا درس لے کے کہہ رہا ہے کہ مشکلیں جتنی آئیں ایمان سے نہیں پلٹ سکتے۔ آخر پہ صبر لا کے موضوع کو بند کر کے، یہ علم تقدم و تاخر ہے قرآن مجید کا۔ الاتقان فی علوم القرآن اٹھائیں سیوطی کی، البرہان زرکشی کی اٹھائیں، علم تقدم و تاخر یہ ایک علم ہے قرآن کا، کہ کسی حکم کو جب قرآن پہلے لاتا ہے اور پھر اس حکم میں جس طرح بات کو ختم کرتا ہے، ان میں آپس میں ربط کیا ہوتا ہے بین الآیات۔ تو جب صبر پر ختم کیا تو صبر پر ختم کرنا کا صلہ تینوں پہ آتا ہے، ایمان پر بھی، عمل صالح پر بھی اور حق پر بھی۔ گویا کہ ایمان لانے میں جو مشکل آئے اس پر صابر رہنا، پتہ لگا مشکلات آئیں گی، پھر اللہ نے فرمایا اعمال صالح کرتے ہوئے جو مشکلات آئیں اس پر بھی صابر رہنا، اور پھر فرمایا کہ حق کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے جو مشکلات آئیں اس پر بھی صابر رہنا۔ یہ 4 کام کر کے جو آئے گا، فرمایا قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا اور میزان لگے گا اور پل صراط لگے گا، جو لوگ نقصان سے ہٹے ہوئے ہوں گے وہ یہ ہوں گے، ان کے علاوہ سارے نقصان والے ہوں گے۔ اب یہ آپ پر ہے یا ہم پر ہے، پیغام جب ہم پر پہنچ چکا تو اب ہم نے حق کی طرف جانے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد عمل، پھر اس کے بعد حق کی طرف کھڑا ہونا، اور پھر ان تمام چیزوں پر صبر کرنا۔ یہ پیغام آپ نے اپنے گھروں میں دینا ہے بچوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سن کے آئے اور جا کے سہیں گے، بچے اپنی پرانی روش پہ۔
اگلی نسل میں یہ ایمان منتقل کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو ہمارے ہاں اگلا یہ پرابلم ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کسی دوسرے مسلک میں جائیں، ہر بات کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ منتقل کرتے ہیں اپنی فکر کو آگے، اور اسی آپ ہی جنت جانا چاہتے ہیں، نسل اسی خود ہی تصور کی تو ہے سارے خوص بن جان گے، چونکہ اسی عقیدے دے صحیح ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو کتنے بچے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اگلی نسل میں یہ اولیاء کی محبت کیسے منتقل ہوگی؟ جب منتقل نہیں ہوگی تو وہ کسی بدبخت سے 2 جملے سنیں گے اور منتشر ہو جائیں گے فکری طور پر۔ پیر صاحب توجہ کریں، جب بچوں کو نہیں لائیں گے، وہ کسی بدبخت سے 2 جملے سنیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ میں سوال کی اہلیت نہیں ہوگی، وہ اس سلسلہ اور طریقت اور اولیاء صالحین سے ہی دور ہو جائیں گے۔ بتائیں کون ذمہ دار ہوا؟ آپ کہیں گے وہ ذمہ دار ہے، میں کہتا ہوں آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ سکول بھیج سکتے ہیں، اگر آپ اس کو چلو ناظرہ تک پڑھا سکتے ہیں، تو اس کو دین کی بنیادی چیزیں کیوں نہیں دے سکتے؟ اولیاء صالحین سے جوڑ کیوں نہیں سکتے؟ اہل علم کے ساتھ نسبت کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ ترجیحات کا تعین کی ضرورت ہے دوستوں۔ 7:30 7:15 بجے سکول کے لیے ہم بچے کو جگاتے ہیں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں جگاتے، ترجیح نہیں ہے۔ ہاں؟ ہماری ترجیح نہیں، ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ اور خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ مطلب آپ ایک ایسا ماحول جس میں سارا دن ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بچہ سچ بولے۔ ایک ایسا ماحول جہاں سارا دن غیبت چغلی ہوتی ہے، باپ اپنے بھائیوں بہنوں کی کر رہا ہے، ماں اپنے بھائی بہنوں کی کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں بچہ اچھا بنے۔ دوستوں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے گھر کا ماحول۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ایک سیریز چل رہی ہے، فیس بک پہ بھی، اسلامی گھر مگر کیسے، اس کو سنیں، اس کے اندر سے کوئی 100 کے قریب پوائنٹ میں نے بتائیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا گھر نہیں بنائیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی دوسرے نے آ کے آپ کا گھر نہیں بنانا۔ کیوں؟ گھر کی سرداری آپ لوگوں کو اللہ نے دی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ بچوں کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ روٹی دیتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، تو جب روٹی دیتے ہیں، چھت دی ہوئی ہے، کپڑے لے کے دیتے ہیں، تعلیم لے کے دیتے ہیں، تو عقیدہ کس نے دینا؟ اولیاء سے نسبت کس نے بنانی ہے؟ صالحین سے جوڑنا کس نے ہے؟ قرآن سے جوڑنا کس نے ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے پاس، آپ تو کہتے ہیں نا 10 روپے امانت ہے، پتہ نہیں کتنے لا دے ہوگے، چھوٹی یہ شے امانت ہے، امانت ہے۔ سب سے بڑی امانت جو آپ کے پاس ہے وہ اولاد ہے۔ اور آپ چھوٹی امانت، یہ مجھے اگر ربانی صاحب نے دی میں واپس کر دوں، امانت ختم ہو گئی نا جی، ادا ہو گئی۔ اولاد وہ امانت ہے جو قبر تک پوری زندگی آپ امین ہیں اور اس امانت کو ادا کرنا ہے، اور آپ کو احساس ہی نہیں۔ سب سے بڑی جواب دہی حضور علیہ السلام نے، بعض روایات میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک عورت اگر جہنم میں جائے گی تو 4 مردوں کو لے کر جائے گی۔ اللہ جب حکم کرے گا کہ تو بد کردار تھی جہنم میں جا، وہ کہے گی باری تعالیٰ میں جاتی ہوں، مگر میرے ساتھ میرا باپ بھی بھیج، میرے ساتھ میرا شوہر بھی بھیج، میرے ساتھ میرا بھائی بھی بھیج، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی بھیج، تو عادل ہے، عدل کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھے گا کیا بی بی یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ کہے گی کہ یہ کام میں کرتی تھی، اگر محلے والوں کو پتا تھا تو میرے باپ کو بھی پتا تھا، اس نے کیوں نہیں روکا؟ میرے بھائی کو پتا تھا، میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو، یہ رکاوٹ کیوں نہیں بنے؟ تو گویا پتہ چلا کہ جب آپ غلط طرف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کے شریک ہو جاتے ہیں، حصے دار ہو جاتے ہیں۔ آپ کام نہ کر کے بھی غلط کام میں شریک ہیں، سمجھ آئیے؟ اسی طرح جب کوئی بچہ جائے گا جہنم میں، لڑکا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی بھیج، میری ماں کو بھی بھیج۔ پوچھا جائے گا وہ کیوں؟ یہ مجھے روٹی تو دیتے تھے، یہ مجھے سونے کے لیے بستر بھی دیتے تھے، یہ مجھے پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے تھے، لیکن نہ یہ مجھے نماز کے لیے کہتے تھے، نہ یہ مجھے بری صحبت اور دوستوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے تھے، نہ یہ میں ان کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کی حق تلفیاں کرتا تھا، یہ میرا ساتھ دیتے تھے، تو مجھے تو میری بنیادیں انہوں نے خراب کی، کیا تو نے مجھے ان کے پاس امانت نہیں بھیجا تھا؟ اللہ کہے گا بھیجا تھا، لہٰذا تم دونوں بھی اب اس کے ساتھ جاؤ۔ تو لہٰذا جواب طلبی انڈیویجول الگ ہے اور جوائنٹ الگ ہے۔ یہاں آنے کا، ان درباروں پہ آنے کا مقصد شخصیت سازی ہے، آپ کے کردار کی بہتری ہے۔ اگر بہتری نہیں آ رہی تو ثواب تو ظاہر ہوتا ہے صالحین کے پاس، ثواب کے علاوہ فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جوہر پڑا ہے، ہیرے جواہرات پڑے ہیں، اور آپ اس کے اوپر چاندی کے ورقوں پہ راضی ہیں۔ اخروٹ ہوتا ہے نا، اخروٹ،
ایک اخروٹ کے اوپر کور ہوتا ہے، ایک پھر اس کے اندر کور ہوتا ہے، ایک پھر اس کے اندر اخروٹ ہوتا ہے، اور ایک پھر اس کا روغن تیل ہوتا ہے جو جڑ ہوتا ہے، اس کا مغز ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ چاروں موجود ہیں۔ اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ پہلے خول پہ راضی ہو کے چلے جاؤ، دوسرے پہ، یا اندر مغز تک آؤ۔ بنانے والوں نے تو مغز بن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی، انبیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اولیاء انبیاء کی نشانیاں ہیں۔ تو توجہ کریں، یہ جو اللہ والے ہیں، انبیاء اللہ کی نشانیاں ہیں اور اولیاء انبیاء کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اللہ نے جو کہا وہ نبیوں نے کیا، اور نبیوں نے جو کہا وہ انہوں نے کیا۔ اب آپ لوگ سوچ لیں کہ آپ نے صرف ان سے جڑنا ہے، ان کا نام جپنا ہے، تذکرے کرنے ہیں، عرس منانے ہیں، یا ان کی تعلیمات کے بھی قریب آنا ہے، تب ہمیں وزن دیا جائے گا۔ معاشرے میں ہمیں ہلکا اس لیے لیا جاتا ہے۔ دیگر مکتبہ فکر والے کہتے ہیں کہ کمزور لوگ ہیں علمی طور پہ، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال میں ایک دفعہ قرآن پورا پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہر شے بغیر پڑھے جائیں گے تو بچ جائیں گے، قرآن پڑھے بغیر جائیں گے تو نہیں بچیں گے۔ یہ نازل ہوا ہے رسول اللہ پر، آپ فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں اور بنیاد کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا ولی ہے جس کی تعلیمات قرآن پر کھڑی نہیں ہیں؟ آپ ولیوں سے جڑتے ہیں اور قرآن سے نہیں جڑتے۔ مجھے حیرت ہے ویسے اس بات۔ تو لہٰذا اپنی شخصیات کی اصلاح کیجیے، اپنے آستانوں کے ساتھ اس طرح جڑیے کہ آپ کی شخصیات بہتر ہوں، آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کے معاملات بہتر ہوں، آپ کے اخلاق بہتر ہوں، آپ کے اعمال بہتر ہوں۔ اب بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک آخری بات چونکہ میں لے کر آیا تھا، تو حضرت امام زین العابدین کی میرا دل کر رہا ہے ایک بات سنا کے ختم کر لیں۔ امام زین العابدین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اہم چیز ہے آپ کا کردار، آپ کا اخلاق۔ کہ حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں، میں نے ایک کلپ اگلے دن سنا کہ اگر تنقید آپ کو چبھ جائے نا تو اس کا مطلب ہے اندر خالی ہے سارا۔ فوراً تنقید چبھ گئی، اس کا مطلب ہے اندر بت تھا، وہ تنقید نے بت کو جا کے ہٹ کیا، اور بت نے کہا خدا تو میں ہاں، میں باہر دے خدا نو کیوں مننا۔ پھر جب تنقید برداشت نہ ہو، برداشت ہو جائے تو اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر کوئی تنقید کرے، صحیح کہے، غلط کہے، پتھر مارے، حتیٰ کہ گالیاں دے، اور آپ اس کی طرف پلٹے ہی نہ، اس کے لیے خیر چاہیں، تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان دنیا کو اگر کسی نے دیا ہے تو وہ یا علی نے دیا ہے یا علی کے بیٹوں نے دیا، کہ جنہوں نے حکومتیں بھی پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھی، اور جنہوں نے دنیا کو بھی صحیح معنوں میں پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھا، علی کے علاوہ کسی نے نہیں رکھا۔ امام زین العابدین کی روایت ایک بس برکت کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین سے، یہ اس کو امام غزالی نے بیان فرمایا نصیحت للملوک میں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین کو، آپ جو گزر رہے تھے تو گالیاں دی۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، حضرت علی کو بھی ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی، حضرت علی کو بنو امیہ کے دور میں۔ پھر اس کے بعد امام حسن کا معاملہ بھی یہی رہا، امام حسین اور امام زین العابدین۔ یہ امام زین العابدین کی روایت ہے جو امام غزالی نے لکھی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے سن لیا، پلٹ کے دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کے چہرے پر بھی ملال نہیں آیا، ایک جملہ کہا اور گزر گئے۔ فرماتے ہیں جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے بہت اونچا ہوں۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں جو تو مجھے کہہ رہا ہے میں اس سے بہت بلند ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ایک کام پتہ کیا کیا؟ یوں اوپر عبا پہنی ہوئی تھی، اس کو اتارا، وہ زرق برق کی اتاری، اور اس سے کہیں اس کے پاس گئے، اس کو وہ پہنا کے یوں ٹھیک کی اور کہا میرے بھائی اور کوئی حاجت ہو تو وہ زین العابدین کا گھر ہے، آ جانا۔ وہ قدموں میں گر گیا، رونے لگا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اوئے ہوئے ہوئے، وہ بڑے ہی خطرناک جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج میں اللہ کی حکمت کا قائل ہو گیا کہ یہی وہ خاندان تھا جس میں نبوت رکھی جانی چاہیے، کہ یہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر نبوت رکھی جائے۔ اللہ کی حکمت پہ میں قربان ہوں۔
اللہ کی حکمت پہ میں قربان. یہ ایک مخالفت والی بات تھی. اب یہ مخالفت والی بات تھی. اب ایک ویسے عمومی واقعہ بتاؤں. عام زندگی میں ہم جب دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے نا، وہ اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. تو امام زین العابدین، یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے اور امام ابن ابی دنیا میں الموسوعہ میں لکھا ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے حضرت امام زین العابدین کے ایک چھوٹے صاحبزادے. دو ڈبل سٹوری جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بالائی خانہ تھا ایک نیچے تھا. گھر دو حصوں میں تھا. اوپر تندور لگا ہوا تھا. تندور کو ڈھکنے والا وہ لوہے کا بھاری سا دستہ ہوتا تھا پرانے دوروں میں، تاکہ اندر کوئی ایسی چیز نہ چلے، وہ تھا. وہ جب اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھا تو وہ مٹی کے چونکہ گھر تھے تو پتہ نہیں چلا، وہ نیچے گرا. امام زین العابدین کے بیٹے کے سر پہ گرا اور بیٹا وفات پا گیا. یہ واقعہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے. یہ واقعہ کربلا کے بہت دنوں بعد کی بات، بہت عرصہ بعد کی بات. بیٹا شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. اب اس غلام کی کیفیت آپ اندازہ کر لیں کیا ہو سکتی ہے. یعنی کوئی عام فرد تھے اور کیا ظلم ہو گیا. امام زین العابدین دوڑے، بچے کو اٹھایا، دیکھا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے. اس کی تجہیز، اس کی تدفین میں لگ گئے اور وہ غلام پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ اب میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ خیز و غضب کا کیا عالم ہوگا امام کا. اب وہ پیچھے ہے، جنازہ ہو رہا ہے، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہے. مار رہے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، وہ پچھلی صف میں. دعا ہو رہی ہے، وہ پچھلی صف میں. حتیٰ کہ اس شہزادے کو قبر میں لٹا دیا گیا. وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ اب انتظار میں ہے کہ میرے ساتھ امام کیا کرتے ہیں. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، توجہ سے مجھے بات کرنے دیں، آگے سے ہٹیں. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور امام زین العابدین اپنے صاحبزادے کو دفنا کے پلٹے تو سامنے وہ غلام تھا. وہ پوچھتا ہے کہ امام اب میرے ساتھ کیا سلوک ہے. فرمایا تو نے چونکہ یہ قصدن تو نہیں کیا، تو جو کام قصدن نہ کیا جائے اس پر اللہ گرفت نہیں فرماتا تو زین العابدین کیسے فرماتا ہے؟ معاف کر دیں. وہ اس کے بعد عرصہ دراز تک روٹیاں لگاتا رہا، خادم رہا، پلٹ کے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تو نے تو یہ کام کر دیا. اور ہمارا کوئی اتنا سا نقصان کر دے ہم اس کی جان کے در پہ ہو جاتے. تو میں ایک بات بتا دوں، اگر اہل بیت کا کردار نہیں لینا تو اہل بیت کا تذکرہ ثواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ثواب کے علاوہ کچھ نہیں. اسی طرح امام ابن عساکر نے ہی بیان کیا کہ امام زین العابدین کی ایک کنیز تھی، تو وہ وضو کے لیے لا رہی تھی برتن، تو برتن بھاری تھا. تو جیسے ہی امام اوپر سے دیکھ رہے تھے بھئی اوپر برتن لے کے آ گئی ہے کہ نہیں، زمین پہ تشریف فرما تھے، تو وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرا اور یہاں آنکھ سے نیچے یہاں تک وہ پورا چہرہ چر گیا، زخم ہو گیا، خون بہنے لگا. اب امام زین العابدین کو غصہ، اور جب جلال آیا ان کی طرف دیکھا، اس کی طرف، تو اب وہ خادمہ بھی اہل بیت کے گھر کی تھی نا جی، وہ سمجھ گئے. اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اللہ والے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے. آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا بی بی تجھے آزاد کیا. اور امام حسن کا بھی ایک واقعہ سنا کے پھر ختم کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جامع مسجد کوفہ سے گھر میں آ رہے تھے حضرت علی کی شہادت کے بعد. 6 ماہ کا جو دور تھا نا خلافت کا، اس میں واپس آ رہے تھے. تو ایک فرد نے، ایک شخص وہاں پہ بڑا پریشان بیٹھا، رو رہا، پریشان بیٹھا. تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ وہ رونے لگ گیا. کہتا جی میں مقروض ہوں اور بہت بڑا قرض ہے، پریشان ہوں. تو 2-3 روایتیں ہیں مختلف. امام مزی نے اور رقم لکھی، ہلیت الاولیاء نے، اور 8000 سے 12000 دینار کی رقم آئی ہے روایات. یہ لاکھوں نہیں کروڑوں بنتے ہیں آج کے. اس نے کہا کہ میں اتنا بیمار ہوں. امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ تھیلیاں لاؤ. اب جب تھیلیاں آئیں اس کو اس کا جتنا قرض تھا وہ دے دیا اور واپس چلنے لگے. جب اپنے در دولت گھر کے اندر داخل ہوئے تو امام حسن علیہ السلام رونے لگے ساروں کا. اب غلام پریشان.
کہ ہم تو اس کی حاجت پوری کر کے آئے ہیں، مسئلہ تو حل کر دیا۔ تو اب امام کے رونے کی وجہ نہیں شامل سمجھ آتی۔ اس نے کہا، قدموں میں گرا کہ یا امام آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم تو اس کی حاجت پوری کر کے آئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تو درست کہتا ہے، رو اس لیے نہیں رہا کہ اس کی حاجت پوری نہیں کی، حاجت تو پوری کر دی، لیکن رو اس لیے رہا ہوں وہ میرا ہمسایہ تھا اور گلی میں رہتا تھا، اس کو حاجت کا سوال کی ذمت کیوں اٹھانی پڑی؟ حسن کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ہمسائے میں رہنے والا اتنی مشکل میں۔ اگر آپ کو اپنی گلی کے اپنے رشتہ داروں کے مسائل کا نہیں پتا تو آپ بے شک جتنا حسن کا نام لے لیں، آپ حسن کی سیرت سے دور ہیں۔ اب پھر مولا علی کے تصرفات دیکھیں، ترتیب دیکھیں، پہلے امام زین العابدین کے واقعات تو چلے میں لایا تھا، امام حسن کا آیا، اب مولا علی کا بھی آ گیا ذہن میں۔ اجازت ہے تو سنا دیں، نہیں تو مختصر۔ حضرت مولا علی کی سیرت کا یہ حال ہے، یہ امام حسن اور حضرت علی دونوں کا واقعہ ہے۔ یہ 23 یا 24 رمضان المبارک کی بات ہے، حضرت علی کی شہادت 21 کو ہو گئی تھی، 3 دن گزرے تھے۔ امام حسن گھر آ رہے تھے تو اس وقت ظاہر اتنی آبادیاں نہیں تھی، تو جنگل سے آواز آئی، ساتھ دائیں طرف سے جھاڑیوں سے ایک شخص بوڑھا رو رہا تھا، کرا رہا تھا۔ مناقب اسد اللہ میں یہ واقعہ، بہت رو رہا تھا۔ امام حسن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھئی کون ہے، پریشان ہے، پہنچے تو آگے ایک بزرگ بیٹھا تھا جو نابینا تھا، رو رہا تھا اور اتنا روڈ بول رہا تھا، سخت زبان۔ امام حسن نے کہا کہ بابا جی کیا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی ناشائستہ زبان بول رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کہتا میں بھوکا ہوں۔ امام حسن نے کہا باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ آپ فوراً گئے، کھانا لائے، اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے، پتہ لگا کہ اس کے تو دانت ہی نہیں ہیں۔ پھر پانی لائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اس میں بھگو کے نرم کر کے اس کو کھلانے لگے۔ اب جب 4-5 لقمے گئے نا تو اس بزرگ کی جو تھے ان کی وہ غصہ ختم ہوا۔ اب انہوں نے اچھے انداز میں بات شروع کی، کھاتے رہے، اچانک رک گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے شخص مجھے یہ بتا تو ہے کون بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کب سے بیٹھے ہو، کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ عرض کرتے ہیں کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہاں پر پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا ہوں، ایک شخص آتا تھا صبح اور شام، 2 وقت کی مجھے آ کے روٹی کھلا کے جاتا تھا۔ اب 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، لیکن حیرت یہ ہے کہ تو جیسے بولتا ہے وہ بھی ویسے بولتا تھا، اور تو جیسے لقمہ توڑتا ہے وہ بھی ویسے توڑتا تھا، اور تو جیسے کھلاتا ہے وہ بھی ویسے کھلاتا تھا، تو تم میں یہ مماثلت کیسی؟ تو امام حسن نے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے وہ نہیں آئے؟ کہتے ہیں کہ آج 3را دن ہے۔ امام حسن رو پڑے اور فرماتے ہیں وہ میرے والد علی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا اب سے اے بزرگ پریشانی کی بات نہیں، علی کا ہر بوجھ حسن کے کندھے پر ہے، آج سے میں آ کے کھلاؤں گا۔ یہ ہے دوستوں اہل بیت اطہار کی وہ سیرت جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو پڑھ سن رہے ہیں آپ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا وجود تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول سے منور نہیں ہے، آپ کے وجود میں گند ہے، تو آپ جو مرضی ڈھونگ کر لیں آپ مؤثر نہیں ہو سکتے، آپ لوگوں کی اصلاح کا باعث نہیں بن سکتے، آپ تو اپنی اصلاح کا باعث نہیں بنے، لوگوں کو کیا اصلاح دیں گے۔ اور ایک آخری بات کر دوں کہ جو شخص ایک بکری نہیں چرا سکتا اس کے حوالے اللہ کبھی ریوڑ نہیں کرتا۔ والسلام۔